اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آقا بیان فرمائیے کہ پروردگار عالم نے عقل کو کیسے خلق کیا، اور جب عقل کو خلق کیا تو عقل کو خلق کرنے کے بعد اس کی کیفیت اور حالت کیسی تھی۔ ایک مرتبہ جب امام نے اس سوال کو سنا تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق فرمایا تو خلق فرمانے کے بعد اس کو حکم دیا کہ آگے بڑھو۔ جیسے ہی حکم دیا آگے بڑھنے کا تو عقل فوراً آگے بڑھی۔ ایک مرتبہ پروردگار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد حکم دیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو عقل نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ جب عقل نے پروردگار کی ایسی تابعداری کا مظاہرہ کیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ترین اپنی کوئی مخلوق نہیں ہے، تو میری سب سے زیادہ محبوب ترین مخلوق ہے، اور میں انہی لوگوں کو تجھے عطا کروں گا، میں تجھے انہی لوگوں کو عطا کروں گا کہ جن لوگوں کو میں بہت زیادہ پسند کروں گا اور اپنا محبوب قرار دوں گا، اور ان کے لیے تجھے کامل کر دوں گا، مکمل کر دوں گا۔ امام بیان فرما رہے تھے اور سننے والے محمد بن مسلم ہیں جو سن رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب سنا تو سن کر کہا کہ اے مولا، یہ بیان فرمائیے کہ عقل کو کس طرح کامل کرے گا، اور عقل کی ایسی تابعداری دیکھنے کے بعد وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اپنا محبوب قرار دیتے ہوئے اس عقل کو ان کے لیے کامل کر دے گا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ عقل کامل کر دے گا سے مراد یہ ہے کہ ان کی عقل کمال پر ہوگی، اور ان کی عقل سب سے زیادہ ہوگی، ان کی عقل سب سے زیادہ بلند ہوگی، وہ سب سے زیادہ عاقل ہوں گے، وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، اور لوگوں کے معاملات کو سمجھنے میں بہت زیادہ ماہر ہوں گے، اور یقیناً یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار اپنا محبوب بنائے گا۔ تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی پروردگار عالم کا محبوب ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کی ذات مبارک ہے کہ ان سے زیادہ محبوب ترین کسی اور کو پروردگار نے پیدا نہیں فرمایا، کہ پروردگار نے خود کہہ دیا کہ اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ تو وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور یقیناً آپ کے لیے عقل کو کامل کر دیا گیا۔ تو فضیلت اس طریقے سے بھی عطا کی گئی کہ جب عقل پیدا کی گئی، خلق کی گئی، تو عقل کامل کر دی گئی اس کے لیے کہ جسے پروردگار نے اپنا محبوب ترین بنایا۔ تو یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عقل تمام کر دی گئی، مکمل کر دی گئی، اور ان کی عقل پوری تھی۔ تو یقیناً اب کسی کے پاس اس بات کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ رسول کی عقل پر نعوذ باللہ من ذالک وہ نیند غالب آ جاتی تھی، اور نعوذ باللہ من ذالک رسول کو ہذیان ہو جاتا تھا، اور رسول کی عقل نعوذ باللہ من ذالک کامل نہیں تھی۔ تو یقیناً جب خدا نے فیصلہ کر دیا کہ عقل کو تمام کر دوں گا، کامل کر دوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں میں اپنا محبوب بناؤں گا، تو رحمت للعالمین سے زیادہ محبوب تو اور کوئی ہے نہیں۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص نے آ کر سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد سوال یہ کیا کہ مولا بیان فرمائیے کہ عقل جب حضرت آدم کو عطا کی گئی تو کس صورت میں عطا کی گئی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے سوال سنا، اور سوال سننے کے بعد بیان فرمایا کہ جب حضرت آدم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اس کے بعد جبرائیل امین آپ کے پاس حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد آپ کے سامنے 3 چیزوں کی پیشکش کی، اور کہا اے آدم، پروردگار نے آپ کے لیے 3 تحفے بھیجے ہیں، 3 چیزیں بھیجی ہیں، آپ چاہیں تو ان تینوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں اور اپنے لیے پسند کر لیں۔ حضرت آدم نے پلٹ کر پوچھا اے جبرائیل، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک مرتبہ جبرائیل نے پلٹ کر کہا اے حضرت آدم، وہ 3 تحفے جو پروردگار عالم نے آپ کے لیے بھیجے ہیں وہ ہے عقل، دین اور حیا۔ جب سنا تو حضرت آدم نے سنتے ہی کہا کہ میں ان تینوں میں سے عقل کو چنتا ہوں، عقل کو پسند کرتا ہوں، اور عقل کو اپنے لیے اختیار کرتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت آدم نے جواب دیا تو جبرائیل امین نے باقی کی 2 چیزوں سے یعنی دین اور حیا سے کہا کہ آپ واپس جا سکتے ہیں اور تم لوگ واپس پلٹ جاؤ۔ جیسے یہ کہا تو عقل اور دین اور حیا نے پلٹ کر کہا اے جبرائیل، ہم کہاں جائیں، ہم تو وہیں جائیں گے کہ جہاں پر عقل جائے گی۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دین اور حیا عقل کی تابع ہیں، کہ جہاں پر عقل ہوگی وہاں دین بھی خود بخود آ جائے گا، جہاں پر عقل ہوگی وہاں حیا بھی خود بخود آ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں آج کل کے معاشرے میں جو بے حیائی اور بے دینی پھیلتی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اور کچھ نہیں بلکہ بے عقلی ہے، اور بے عقلی ایک ایسا خطرناک مرض ہے کہ جس کو لاحق ہو جائے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، صرف اس کی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد والوں کی بھی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ ہماری عقل کو کم سے کم اتنا سلامت رکھے اور باقی رکھے کہ ہم کامل عقل والوں پر شک نہ کر سکیں، اور ان پر شک کرنے کے بعد کفر کے اور شرک کے مرتکب نہ ہونے پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔